خداوند متعال نے قرآن میں 3 صدیقوں کا صریحاً تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا صدیق، پہلا بت شکن حضرت ابراہیم، جن کے لیے صریحاً خدا نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حبیب قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے کیونکہ ابراہیم میرا صدیق نبی ہے۔ اب مفسرین نے لکھا کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو صدیق کا خطاب کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم کے پاس کثرت سے مواشی موجود تھے۔ بھیڑ بکریاں چرانے کی غرض سے ایک دن پہاڑوں کی جانب حضرت ابراہیم نے رخ کیا۔ اتنے میں ایک آواز حضرت ابراہیم کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ کوئی پروردگار کا ذکر کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم کے محبوب کا، خدا کا ذکر کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے کہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اپنے معشوق کا جب ذکر سنا حضرت ابراہیم نے، خلیل نے، تو اتنا متاثر ہوا، اس ذکر کہنے والے شخص کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور آ کر اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تیری زبان میں کتنی تاثیر ہے، تو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے، میرے خدا کا تذکرہ کر رہا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ میری خاطر اس ذکر کو تکرار کرو، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو اس شخص نے پتا ہے حضرت ابراہیم سے جواب میں کیا مکالمہ کیا، کہا کہ ایک شرط پر میں دوبارہ اس ذکر کو تکرار کروں گا۔ کہا وہ شرط کون سی ہے؟ کہا اپنے حیوانوں میں سے جتنی تعداد میں یہ حیوان ہیں، آدھے حیوان میرے نام پر کر دو، مجھے دے دو، اس کے بعد میں دوبارہ اس ذکر کو تکرار کروں۔ کیونکہ عشق تھا پروردگار سے، اپنے رب سے عشق تھا حضرت ابراہیم کو، لہٰذا اس کے لیے دنیا کی یہ مال و زر و دولت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ کہا مجھے قبول ہے، یہ میرے فائدے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں، میں اپنے رب کا ذکر ایک مرتبہ سننے کے لیے اتنا ہزینہ دے سکتا ہوں، اتنا خرچ کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو اس شخص نے پھر وہ ذکر تکرار کرنا شروع کیا کہ سبوح قدوس ربنا ورب الارباب والملائکۃ۔ حضرت ابراہیم کے وجود میں ایسی تاثیر اپنے رب کی ہوئی کہ کہا ایک مرتبہ اور کر سکتے ہو؟ کہا باقی بچے ہوئے مواشی میرے حوالے کر دو، میں ذکر کرنے کو تیار ہوں۔ کہا گھاٹے کا سودا نہیں، میں اپنے رب کا ذکر سننے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مواشی کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس رب نے ہی تو دی ہیں، پھر دوبارہ دے دے گا۔ دوبارہ وہ ذکر سننے کے بعد وہ تمام مواشی جب اس کے حوالے کر دی تو جاتے جاتے اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ تھا، تیرا امتحان لینے آیا تھا کہ تم اپنے رب سے کتنا عشق رکھتے ہو، اپنے پروردگار کے ذکر سے کتنا انس رکھتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم کو صدیق کا خطاب اس لیے ملا کہ وہ پروردگار سے عشق رکھتے تھے، ان کی ذکر کی فضیلت کے، اہمیت کے قائل تھے، اس لیے حضرت ابراہیم کو صدیق کا لقب ملا۔ دوسرا صدیق انبیاء میں سے حضرت یوسف، جس کے لیے خدا نے قرآن میں صریحاً فرمایا یوسف ایھا الصدیق۔ صدیق کا خطاب انبیاء میں سے دوسرے مقام پر جسے ملا وہ حضرت یوسف ہے۔ اب انہیں کیوں صدیق کہا جاتا ہے؟ کس وجہ سے انہیں صدیق کا یہ خطاب ملا انبیاء میں سے؟ حضرت یوسف کو زلیخا نے جب اپنے محل میں سوء نیت کی وجہ سے بلایا تھا اور وہ 7 دروازے بند کر دیے تھے، 7 دروازے بند کرنے کے بعد حضرت یوسف نے دیکھا کہ زلیخا نے ایک چادر اٹھائی اور اٹھا کر وہاں پر پڑے ہوئے بت پر ڈال دی۔ تو حضرت یوسف نے پلٹ کر پوچھا کہ زلیخا یہ عمل تم نے کیوں کیا؟ چادر اٹھا کے بت پہ ڈال دی۔ کہا میں نہیں چاہتی کہ اس زشت عمل کو میرا رب دیکھ سکے، اس لیے میں نے اس پر چادر ڈال دی تاکہ میرا خدا وہ بت یہ عمل کرتے ہوئے مجھے نہ دیکھے۔ تو حضرت یوسف نے پلٹ کر کہا کہ زلیخا تم نے تو اپنے خدا پر چادر ڈال دیا، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے خدا کا کیا جو بکل شیء علیم ہے، جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کے مقام پر ہے، جو علم یعلم بان اللہ یرا کی منزلت پر ہے، جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیقیت کا خطاب ملا، یعنی وہ پروردگار کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھتے تھے، اس لیے انہیں صدیق کا خطاب عطا کیا گیا۔ اور روح قرآن سے تیسری شخصیت جنہیں صدیق کے خطاب سے قرآن نے نوازا وہ ہیں حضرت مریم وَأُمُّهُ صدیقہ۔ حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، یہ قرآن نے صریحاً کہا۔ انہیں صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ طاہرہ ہیں، وہ بتول بی بی ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ چوتھے مقام پر سامعین خداوند متعال نے
اس لفظ صدیق کو استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ان کا مطیع ہو. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، پروردگار ایسے افراد کو ان افراد کے ساتھ مشہور کرے گا جن پر خداوند متعال نے اپنی نعمتوں کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، انبیاء میں سے اور صدیقین میں سے. اب شارحین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ صدیقین سے مراد علی و فاطمہ ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری میں آ جائے، خداوند متعال ایسے انسان کو امیر المومنین اور سیدہ کونین کے ساتھ مشہور فرمائے گا. یہ بہت بڑا مقام ہے سامعین. تو یہ 4 مقامات قرآن میں جہاں پر لفظ صدیق کا استعمال ہوا. اب اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں جنہیں فخر الدین رازی کہا جاتا ہے، ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر. ان کو ایک خطاب دیا گیا ہے امام المشککین، شک کرنے والوں کا امام. فخر الدین رازی کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر انہوں نے شک نہ کیا. خود خدا کی توحید میں شک، نبوت پیغمبر میں شک، قیامت میں شک کہ قیامت روحانی ہوگی جسمانی ہوگی، ہر چیز میں فخر الدین رازی نے شک کیا ہے. لیکن یہی فخر الدین رازی کہتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا، وہ چیز یہ ہے کہ فاطمہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. بہت بڑی بات کہہ گیا سامعین محترم فخر الدین رازی کہ فاطمہ الزہرا ایسی شخصیت ہیں جن میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. یعنی فاطمہ اگر کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ الزہرا ایسی چیز کا مطالبہ کرے جو اس کا حق نہ ہو، کیونکہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. فاطمہ کی طہارت، اس کی عصمت میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس پر قرآن کی آیت بھی موجود ہے، رسول خدا کی مسلسل احادیث اور روایات بھی موجود ہیں کہ فاطمہ معصومہ بھی ہے، صدیقۃ الکبریٰ بھی ہیں. بضعۃ منی جو ٹھہری